بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 پڑھیں گے۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، اور تقریباً قرآن مجید میں اکثر جگہ پر اس کا لفظ جب آتا ہے تو لفظی مطلب تو اس کا جب ہی ہے، لیکن اس کا مفہومی مطلب یہ ہوتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب، وذکروا کے معنی میں یہ آتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب نجیناکم، نجینا ہم نے نجات دی، کم کا مطلب تمہیں، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نجات دی تمہیں، من کا مطلب سے، آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تم کو، سوء العذاب بری طرح عذاب دینا، بری طرح عذاب دینا، یعنی جب وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، عذاب دیتے تھے، اور وہ بری طرح تمہیں عذاب دیتے تھے، وہ عذاب کی کیفیت کیا تھی وہ آگے اللہ نے بیان فرمائی۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، دیکھیں یہ یذبحون کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا، اس لیے کہ اس کے شروع میں یا آ گیا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں واو اور نون آ گیا۔ یا کے لفظ کو ہٹا دیں اور واو اور نون کو ہٹا دیں تو درمیان میں لفظ بچتا ہے ذبح، تو یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے، ابناء ابن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کو، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، واو کا مطلب اور، یستحیون جہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا علامت مضارع، واو اور نون جمع، تو یہ باب استفعال سے ہے، اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ حیٌ سے ہے، حیٌ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ، تو یستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری، یہ نساء جو ہے لفظ یہ نسوتن کس سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، یعنی اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی بیٹیوں کو، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں آئیں گی۔ واو کا مطلب اور، فی کا مطلب میں، ذالکم اس میں، بلاء امتحان، بلا مصیبت، امتحان آزمائش، اور ایک اس کا مطلب بلا کا مدد بھی آتا ہے، بلا کا ایک مطلب کیا آتا ہے؟ مدد۔ من کا مطلب سے، ربکم تمہارے رب، عظیم بڑی، تو جو عذاب دینا تھا بری طرح سے وہ کیا تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے اس کے لیے بیٹوں کو ذبح کرنا وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا کہ بیٹیوں کو زندہ رکھنا، یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے بنسبت اس کے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک عذاب تھا اور یہ آزمائش تھی۔ دراصل ہوا یوں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، بلکہ فرعون نے خود خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلتی ہے اور وہ مصر میں داخل ہو جاتی ہے۔ مصر میں دو طرح کے قبائل آباد ہیں، ایک بنی اسرائیل اور دوسرے قبطی۔ وہ جو آگ آئی ہے وہ قبطیوں کے گھروں میں تو جاتی ہے اور ان کو جلا دیتی ہے،
اور وہ آگ جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، ان سے کوئی تعارض نہیں کرتی۔ تو وہ زمانہ یہ نجومیوں کا زمانہ تھا، تو اس نے نجومیوں کو بلایا اور بلا کر اپنا خواب پیش کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت کو اسی طرح جھلسا دے گا، ختم کر دے گا جس طرح یہ آگ ختم کر رہی ہے۔ اچھا بھئی، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کہ اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بچے پیدا ہوں جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے۔ بیٹوں کو ذبح کرنے لگ گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو ہمارے نوکر چاکر ہیں، ہمارا کام کاج کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے ہم ذبح کرتے رہے تو ان کے مرد بچیں گے نہیں، پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ ایک دن ذبح کریں اور ایک دن چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ہفتے کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو اتوار کو پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے جس دن بچوں کو ذبح کرنے کی باری تھی۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی فرعون کے لوگوں سے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ تو وہ جو عذاب دیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ ذبح کرتے تھے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی، تمہارے اوپر بہت بڑا امتحان تھا۔ اور ایک اس کا معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بلا ان کا مدد بھی آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی مدد آئی۔ یہ مدد کا جب لفظ ہوگا تو پھر اس کا تعلق وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے ہوگا کہ اتنے بڑے عذاب سے اللہ نے تمہیں نجات دی، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی مدد آئی۔ تو جو پچھلی آیت تھی، بلکہ اس رکوع کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، یہ ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت تھی تو اس میں پہلا انعام ذکر کیا گیا تھا، تو یہ فرعون سے نجات دینا یہ دوسرا انعام ہے۔ اب یہاں سے یہ تیسرا انعام ذکر کیا جا رہا ہے۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب یاد کرو اس وقت کو، اس کا مطلب یاد کرو اس وقت کو، لیکن لفظی مطلب اس کا کیا ہے؟ جب فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے سبب یا تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، بحر قلزم کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا کا مطلب پھر، انجینا، ہم نے نجات دی، کم کا مطلب تمہیں، واو کا مطلب اور، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو، واو کا مطلب اور، انتم، تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تیسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر، جس کو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، تو فرعون اور اس کے لشکریوں کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، تو وہ اپنی فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا۔ آگے جب چلتے چلتے پہنچے تو آگے دریا سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج پہنچ گئی۔ اب انہوں نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو پکڑے گئے، اب کیسے بچیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سمندر پر اپنا عصا مارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو اس سمندر کے اندر سے رستے بن گئے، اور سارے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ وہاں سے گزر گئے،
اور جیسے ہی فرعون کے سارے لوگ ان راستوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا۔ اب وہ سارے کے سارے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک نعمت نہیں، یہ دو نعمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچانا، اور دوسرا ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے مستقبل کے خطرے کو بھی ختم کر دینا، کہ آئندہ بھی تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جب دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے سزا ملے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا کہ یہ دیکھو یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو سزا دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس انعام کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات جو جہاں پر ذکر کیا گیا ہے مفسرین کرام نے اس کے 3 معنی لیے ہیں۔ نمبر 1 فرعون سے نجات دی، نمبر 2 تمہیں اللہ کی قدرت پر شک تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلا کر تمہارے دل کے اندر جو شبہ تھا اللہ کی قدرت سے متعلق، اللہ نے تمہیں اس سے بھی نجات دے دی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، اس کے بارے میں بھی اگر تمہارے ذہن میں شک و شبہ کوئی پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ معجزہ صادر کروا کے اس شبہ سے بھی تمہیں نجات دے دی، اور اس بات کا یقین دلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو اور ان کے سامنے غرق کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیات میں، اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں تھا کہ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، کہ پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کر دیا کہ جب تم قتل ہو رہے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، تو اس وقت تمہاری مدد کو بھی کوئی نہ آیا، باوجود اس کے کہ تم زندہ ہو، تم ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہو، ایک دوسرے کی نصرت کر سکتے ہو، تو لیکن دنیا کے اندر بھی تم ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اسی طریقہ سے فرعون اور اس کا پورا لشکر وہ اکٹھا ہے، لیکن جب وہ غرق ہونے کے لیے آیا تو پھر وہ ایک دوسرے کی بھی مدد نہ کر سکے۔ تو یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کوئی کسی کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے اس وقت سب کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو جو قیامت کا دن ہے وہ کتنا ہولناک دن ہے، وہ کتنا سخت دن ہے، کتنا شدید وہ دن ہوگا، تو اس دن کون کسی کی مدد کو آئے گا۔ تو گویا کہ یہ دونوں آیات پچھلی آیت کے آخری حصے کی تشریح بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔